اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن له مسلمون وکذلک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون به ومن هؤلاء من یؤمن به وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنا لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے. کاش کہ وہ لوگ جان جاتے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اور وہ یعنی اللہ صاحب اقتدار ہے، حکیم ہے. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا. یقیناً اس میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اے پیغمبر، جو کتاب آپ کے اوپر وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. اور اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو. ہاں، ان میں سے جو ظلم کرے تو ان سے بات کی جا سکتی ہے، ان کو جواب دیا جا سکتا ہے، اور کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائیں جو ہم پر بھیجی گئی اور اس پر بھی جو تم پر بھیجی گئی ہے، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، اور ہم سب اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے اے پیغمبر آپ کے اوپر کتاب بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو
ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کافروں میں سے بھی کچھ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کفار۔ اور اے پیغمبر، آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب لکھتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تب تو باطل کو شک کرنے کا موقع مل جاتا، بلکہ یہ قرآن ایسی آیتوں پر مشتمل ہے جو ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں موجود چیزوں کو واضح کرنے والی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور ان کفاروں نے کہا کہ اے پیغمبر، کیوں نہیں اس کے پروردگار کی طرف سے معجزات اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف واضح طور پر متنبع کرنے والا ہوں۔ اور کیا ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے؟ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور ان چیزوں کو بھی جو زمین میں ہے، اور جو لوگ ایمان والذین آمنوا بالباطل اور جن لوگوں نے باطل پر ایمان لایا اور اللہ کا انکار کیا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، اگر کوئی وقت متعین نہ کی گئی ہوتی تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا، اور عذاب ان پر اچانک آئے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرے میں لے لے گی۔ اس دن ان کے اوپر سے بھی عذاب ڈھانپ لے گی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور وہ کہے گی کہ چکھو ان کرتوتوں کا عذاب جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی ہے، اور سورہ عنکبوت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اور کیا تھا وہ تھا ان مسلمانوں کو جو آزمائش کی وجہ سے جن کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں، ان کے سامنے ماضی کی قومیں اور ان کے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کر کے اس بات کا تسلی دینا کہ دیکھو ان قوموں نے بھی آزمائش اور ابتلا کو جھیلی، لیکن آخر کار انجام کار کامیابی مومنوں کو ہی حاصل ہوئی۔ اس لیے اگر آج تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو، ابتلاؤں اور مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہو، تو تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہے، آخرکار کامیابی اور فتح تمہارے ہی مقدر ہوگی۔ اس کے بعد میں نے بتلائی تھی کہ عنکبوت، سورہ عنکبوت کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، جو کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اور اس صورت کے اندر یہ بات مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مکڑی کے جالے کے اوپر بھروسہ کرے۔ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، پھونک کر بھی آپ اس گھر کو اڑا سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مکڑی کے گھر پر بھروسہ کرنے والے کا اعتماد کیسا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ویسے ہی اعتماد اور بھروسہ مشرکوں کا اپنے معبودان باطلہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لہذا اسی مناسبت سے چونکہ مکڑی کے گھر کی مثال دی گئی، ان کے معبودان باطلہ پر بھروسہ کرنے کو لے کر، اور اسی آیت کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ آپ جگ جائیے، آپ چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھیے، آپ جگ جائیے اور آپ چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھیے، سامنے آپ ہی لوگ دونوں حضرت بیٹھے ہیں اور دونوں سجدے میں ہیں، کیسے کام چلے گا؟ مجھے دیکھیے، نیند نہیں آئے گی۔ لہذا جو پہلی آیت ہے اس کے اندر وہی عنکبوت کا تذکرہ کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت پڑھا۔ کہا دیکھو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا
دوست بنا رکھا، اپنا رکھوالا بنا رکھا، اپنا خدا سمجھ رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جس نے اپنا ایک گھر بنا لیا۔ مکڑی کو آپ دیکھتے ہیں، مکڑی اپنا ایک جالا تان دیتا اور وہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، حقیقت یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ ایسا گھر ہوتا ہے کہ جیسے چاہو اس کو ختم کر دو، ایک پھونک مارو مکڑی کا جالا ختم، ایک بار آپ جھاڑو ادھر سے ادھر پھراتے ہیں، مکڑی کے جالے کا گھر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ کہ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان پاتے کہ جن معبودان باطلہ پر یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، جن کو یہ اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھروسہ انتہائی کمزور ہے، بھر بھرا کے یہ اعتماد گر جائے گا، کچھ کام آنے والا ان کا نہیں۔ جس چیز پر ان لوگوں نے سہارا لگا رکھا ہے وہ بھر بھرا کا بالکل کیا ہوگا؟ گر جائے گا۔ ان کا یہ سہارا ان کو کام آنے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی مکڑی کے گھر پر کیا کر لے؟ اعتماد کر لے اور امید اپنی باندھ لے اور بھروسہ کر لے، تو کیا وہ مکڑی کے گھر میں محفوظ رہ سکتا ہے؟ آج ہے، سیکنڈوں کے اندر وہ گھر ابھی موجود ہے، ابھی اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہی حال ہے معبودان باطلہ کا، کوئی حیثیت، کوئی پاور، کوئی طاقت ان کو کل اللہ کے سامنے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور آج بھی ان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ آخرت میں تو چھوڑ دیں، آج بھی دنیا کے اندر جن معبودان باطلہ کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں، وہ ایک ذرے کے رزق کا بھی ان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ وہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کسی فائدے اور نقصان کا وہ مستحق بنا سکتے ہیں۔ کہا دیکھو، اور جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو ان کے بارے میں جانتے ہو، ان کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، واللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دون من شیء وهو العزیز الحکیم، اور وہی اللہ تمام اقتدار کا مالک اور تمام حکمتوں کا مالک۔ تو سب پتہ ہے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کے پیچھے جا رہے ہو، اس کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے۔ القرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم یہ جو مثال پیش کرتے ہیں نا قرآن کریم میں، ہم یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں، ہم نے ابھی کیا چیز کی مثال بیان کی؟ مکڑی کے گھر کی مثال بیان کی معبودان باطلہ کو لے کر۔ تو یہ جو ہم مثالیں بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ للناس، اللام للفائدہ، یہاں پر لام کس چیز کے لیے؟ مفید ہونے کو بتلانے کے لیے کہا ہم یہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ حاصل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عقل مند آدمی جب ان مثالوں کے اندر غور کرے گا تو غور کر کے وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور وہ مثالیں اس کے لیے مفید بنیں گی، اور وہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دیکھو ان معبودان باطلہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن پر بھروسہ کیا جائے، یا جن کی عبادت کی جائے، یا جن کے پیچھے چلنے کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوچا جائے۔ لیکن اللہ نے آگے کہا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ایک بات اور جان لو، ہم جو مثالیں پیش کرتے ہیں نا قرآن میں لوگوں کے فائدے کے لیے، ان مثالوں کو سمجھتے وہ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یعنی ہماری مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم چاہیے۔ ہماری مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہماری شریعت کا علم چاہیے، ہم جو علوم نازل کر رہے ہیں ان علوم سے واقفیت چاہیے، تب جا کر انسان اپنے آپ کو شرک و بت پرستی سے بچا پائے گا، اور اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو سمجھ کر اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ یعنی ہم تو مثالیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے پاس علم ہے، جس نے ایسے علوم کو حاصل کیا ہو جن علوم کو حاصل کر کے آدمی گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ کہا دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یا علوم سے مراد وہ علوم ہے جس سے اللہ کی رضا کیا ہو؟ مقصود ہو۔ جن لوگوں نے ایسے علوم حاصل کر رکھے ہو، جن علوم کے حاصل کرنے کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، ایسے لوگ ہی اللہ کی طرف سے بیان کردہ مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک کسی صحابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سیکھیں۔
ہم نے آپ سے 1000 مثالیں سیکھیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہماری مثالوں کو صرف جانتا سے فائدہ کون اٹھاتا ہے، سمجھتا کون، جس کے پاس علم ہے۔ تو ہم نے مثالوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا اور سیکھا تاکہ ہم عالموں میں شامل ہو جائیں اور اللہ کی بیان کردہ مثالوں کو سمجھ پائیں۔ کہا دیکھو خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آسمان اور زمین کو یوں ہی بے مقصد نہیں بنا دیا گیا ہے کہ بس یوں ہی یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ کائنات چلتی پھرتے رہے اور اس کے اندر پیدا کیے جانے والے لوگوں سے کوئی خاص مقصد ہو ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اس پوری دنیا کو ایک خاص مقصد سے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں جا کر تم اپنے اختیار سے اعمال کو انجام دو، اسی کے اعتبار سے ہم تمہیں جزا اور سزا کل آخرت کے اندر دیں گے۔ اگر آخرت کی دنیا نہ ہوتی تو یہ موجودہ دنیا بالکل بے محل ہو جاتی، بالکل بیکار ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ہم جو بھی کر رہے ہیں اگر اس کے کرنے پر کوئی امید ہمیں نہیں ہوتی آگے آنے والی دنیا کو لے کر، تو کیا ہم کسی کام کو لے کر سیریس ہوتے ہیں؟ یہاں جن چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے ان کاموں کو لے کر آگے اگر سزا کا اعلان نہیں ہوتا تو کیا ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بتائیے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کرنے پر انعام اور نہ کرنے پر سزا، کرنے پر انعام اور جن کاموں سے روکا گیا اس سے نہ بچنے پر سزا، یہ سارا معاملہ اگر آگے چل کر آخرت کی دنیا میں نہ ہوتی تو کیا اس دنیا کا کوئی مقصد باقی رہ پاتا؟ انسان کسی عمل کو انجام دینے سے پہلے تھوڑا سا بھی سوچنے کی کوشش کرتا یا یہ دھیان دیتا کہ کون سا عمل صحیح ہے کون سا عمل غلط ہے؟ آرے اس میں یعنی یہ دنیاوی زندگی سب سے بڑی دلیل ہے آخرت کی زندگی کی۔ میں یہ مثال دیتا ہوں نا کہ پورے سال اسکول میں پڑھائی ہو اور ایگزام آگے نہیں ہونے والا ہو، ایگزام کے بعد رزلٹ آؤٹ ہونے والا نہ ہو، اسی ایگزام کی بنیاد پر آگے پروموٹ ہونے کا مسئلہ نہ ہو، تو یا پورے سال بچوں کا پڑھنا محنت سے کوئی فائدہ مند ہوتا ہے؟ بتائیے، یا جو لوگ پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہے ان کے لیے دھیان نہ دینا ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے، تو یہ پورا سال کیا ہے؟ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ پورا سال کیا ہو جاتا ہے؟ پورے سال کی تعلیم بے مقصد ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے ایگزام، آگے رزلٹ کا آؤٹ ہونا، آگے ترقی یا آگے تنزلی، یہ سب چونکہ ہے، اس کا وجود ہے، یہ سب ہونے والا ہے، اسی بنیاد پر بھی موجودہ وقت کیا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے اور با مقصد اس کا پڑھنا، اس کا محنت کرنا۔ ورنہ کوئی محنت کرنے والا تعلیم با مقصد ہو پاتا ہے؟ یعنی جو محنت کر رہا ہے وہ بھی اور جو محنت نہیں کر رہا دونوں برابر ہوتا ہے، کیونکہ آگے کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کو یہیں بیکار پیدا نہیں کر دیا ہے کہ بس جو چاہے جو کرنا ہے کرو، کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ جب کچھ ہونے والا نہیں، آپ کی محنت کے بعد آپ کو اگر رزلٹ نہیں ملے گا تو آپ محنت کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بیکار نہ ہو جائے گا۔ محنت کر رہے کسی خاص مقصد سے نا، مقصد کا حصول ہوگا تب یہ آج کی موجودہ زندگی بھی کیا بنے گی؟ مفید بنے۔ سے لائن کا دیکھو ہم نے آسمان اور زمین کو مقصد برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جیسے تم یہاں زندگی گزارو گے ویسا تمہیں آخرت میں زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، دیکھو ان سب چیزوں کے اندر ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور ان چیزوں میں غور کر لیں۔ میں نے مثال دی ابھی آپ کو، آپ تھوڑی سی اپنی اس 1 سالہ تعلیمی زندگی میں غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے اور اس دنیا کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر کامیاب کون شخص ہے اور ناکام کون شخص ہے۔ لہذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھو اے پیغمبر، اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا نہیں ہے، اصل تو آپ کے ذریعے امت کو اس بات کی تعلیم، ترغیب اور تاکید دینی کا کہا۔ دیکھو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، یہ 21ویں پارے کا آغاز ہو رہا، کہا دیکھو اے پیغمبر جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی، کون سی کتاب نازل کی گئی کتاب کے اوپر؟ قرآن کریم۔ کہا اے پیغمبر اس کی تلاوت کرتے رہیے۔ کیا کرتے رہیے؟ تلاوت کرتے رہیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے رہیے۔ یعنی 2 چیزوں کا بنیادی طور پر حکم دیا گیا کہ تمہارے مسائل کا حل انہی 2 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا، اور پھر قرآن کریم کے مطابق اپنے عمل کو انجام دینا، اور دوسری طرف جو اہم العبادات ہے یعنی نماز، اس کے قائم کرنے کا اہتمام کرنا۔
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. ایک تو قرآن کی تلاوت کی ترغیب اور تاکید اس آیت کے اندر کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ نماز کے قائم کرنے کی بھی ترغیب ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ اگر یہ دو کام تم کرو گے تو تمہارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اور کیا ہے مسئلے کا حل؟ کہا دیکھو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ جو نماز ہے، یہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ یہ تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہاں پر یہ جان لیجئے، دو لفظ ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحشا اور منکر دو لفظ ہے. میں نے فحشا کا ترجمہ کیا بے حیائی اور منکر کا ترجمہ کیا برائی. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فحشا ہر ایسے برائی کو کہتے ہیں جس کی برائی کھلم کھلا اور واضح ہو، جسے ہر عقل والا آدمی غلط سمجھتا ہو، ہر عقل والا آدمی جس کام کے کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، جس کی قباحت بالکل ظاہر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فحشا. اور منکر کہتے ہیں اس برائی کو جس کے برائی ہونے پر شریعت کا اتفاق ہو، شریعت نے، شرع نے، قانون نے جس کو کیا کہا ہو؟ برا کہا ہو، اور قانون پر جس کی برائی کیا ہو؟ موقوف ہو. یعنی ہر آدمی جس کی برائی واضح نہ ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ کام غلط اس وجہ سے چونکہ شریعت اسلامیہ اس کو غلط کہتی ہے، تو ایسے کام کو کہتے ہیں منکر. ایسے کام کو کیا کہتے ہیں؟ منکر. اب دیکھیے قرآن کریم نے اس آیت کے اندر یہ بات کہی کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. کیا مطلب ہے نماز کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کا؟ کیا مطلب؟ اس کو اچھی طرح آپ جان لیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز کا اثر یہ ہے، نماز کی تاثیر یہ ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو حاصل یہ ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے. یہی مطلب ہے اس کا. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نمازوں کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کی پابندیاں کرتے ہیں، انہیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر گناہوں سے بچنے لگتے. اقامت صلاۃ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اب دیکھیے، اب ایک سوال اس پہ کھڑا ہوتا ہے، سوال اس پر کھڑا ہوتا ہے. کیا کھڑا ہوتا ہے سوال؟ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت سے نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں یہ سوال؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے انسان کو روک دیتا ہے، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہر طرح کے برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، گناہوں کو انجام دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، حرام کاروبار میں ان کا شغل ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہم؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو دکھتی ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں تو نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. مطلب یہ کہ نماز کو جیسے قائم کرنے کا حکم ہے، کیا مطلب؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اس انداز سے ادا کر رہا ہو کہ ہر لفظ پر، ہر حرکت پر، ہر رکن پر مکمل دھیان ہو. جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وہ گفتگو کر رہا ہے، اس کے ایک ایک معنی اور مفہوم اس کے ذہن و دماغ میں واضح ہو. جب وہ رکوع اور سجدے میں جا رہا ہے اور تسبیحات کو بیان کر رہا ہے تو اپنی زبان حال میں غور کر رہا ہے کہ دیکھو میں زبان حال سے، رکوع اور سجدے سے اس بات کو ثابت کر رہا ہوں کہ میں مکمل اللہ کے سامنے کیا کر دیا ہوں؟ سرنڈر کر دیا ہوں. لہذا مجھے اپنی زندگی کے اندر بھی یہ سارے معاملات کرنے چاہیے. اللہ کے حکم کے خلاف زندگی
نہیں گزارنا چاہیے۔ جب وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا اور اس کے اندر ہر نماز کے اندر بار بار یہ دہراتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر وہ دنیاوی زندگی کے اندر اپنے دیگر معاملات کے اندر کسی اور کی عبادت کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کسی اور سے امیدیں نہیں رکھتا ہے۔ یعنی نماز کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم ہے، مکمل دھیان کے ساتھ، مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس طریقے سے جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، اور اس کا تجربہ بھی ہم اور آپ اپنی زندگی میں بہت کرتے ہیں۔ اس کا تجربہ بھی ہم اور آپ اپنی زندگی سے ایک بنیادی تجربہ ہے۔ اگر کوئی نمازی کوئی گناہ کر دے تو فوراً ہم کیا کہتے ہیں؟ یار وہ تو نمازی آدمی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ دھوکہ نہیں دے گا، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ معاملات کا خراب نہیں ہوگا۔ ہمارا آپ کا بھی تصور کیا یہی ہے، ہم کہتے ہیں یار وہ نمازی آدمی ہے، وہ تو مسجد کی پہلی صف میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے، وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، اس کی شادیوں میں اس طرح کی بے حیائیاں ہو رہی ہیں، اس کے بیٹوں کے نکاح کے موقع پر جہیز لیے جا رہے ہیں۔ فوراً لوگ کہتے ہیں، کیا مطلب؟ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ نمازی آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کیا کرتا ہے۔ دوسری طور پر آپ خود بھی محسوس کریں، آپ جب نمازوں کی پابندی کریں گے تو بہت سے عمل کو کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حیا آتی ہے کہ نہیں یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، مولوی صاحب داڑھی ٹوپی رکھنے کی وجہ سے بہت سے کاموں کے کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن یہ ظاہری شباہت، ظاہری وضاحت، یہ علم سے نسبت، عالم ہونے کا ٹیگ اور نمازی ہونے کا ٹیگ، امام ہونے کا ٹیگ بہت سے گناہوں سے روکتا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں بھائی میں ایسا کیوں کروں گا، اگر میں ایسا کروں گا تو صرف ایک مسلمان ہی بدنام نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم دین بدنام ہوگا، ایک امام بدنام ہوگا، ایک نمازی بدنام ہوگا، ایک حاجی صاحب بدنام ہوں گے۔ یہ تصور انسان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ نماز انسان کو، دینداری انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے اور یہ تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو قرآن کی اس آیت کے اندر کمی نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ حقیقت یہ کہ اس کی نماز کے اندر قصور ہے۔ جا کر غور کیجئے کہ وہ نماز جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، جس اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، جس خشوع اور خضوع سے ادا کرنا چاہیے، جس دھیان سے ادا کرنا چاہیے، اس دھیان سے وہ نماز کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نماز کا اثر کیا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا تو اسے اپنی نماز پر دوبارہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنا نماز اہتمام کے ساتھ، سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، مستحبات کا اہتمام کرتے ہوئے، پاکی کا خیال کرتے ہوئے، کپڑا، جگہ اور جسم کے پاکی کا خیال کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے مکمل استحضار کے ساتھ اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہوئے کہ اللہ کیا ہے، میں اللہ سے عرض و معروض کر رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ میں نماز ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کمی کا اثر یہ کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ نہیں پاتے، ورنہ اگر اس انداز سے عبادت کی جائے تو انشاءاللہ گناہوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہوگی۔ لہذا بنیادی چیز کیا ہے کہ اپنی نمازوں کو ہم لوگوں کو درست کرنا چاہیے۔ اس کا قرآن نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ کا جو ذکر ہے نا، یہ تمام ذکروں میں افضل ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ تو اللہ کے ذکر پر یہ جو انعام مل رہا ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ فرشتوں کی مجلس میں کر رہا ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مفہوم سمجھ آیا آپ کو؟ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی چیز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کے ذکر کرنے کے نتیجے میں جو ہمارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہا ہے، یہی بہت بڑی جی۔ بھائی آپ کا ذکر کہیں کوئی کہہ دے کہ بھائی آج تو ہم فلاں چودھری صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں ایم ایل اے صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں افسر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، فلاں ایس پی ڈی ایس پی کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یا فلاں بزنس مین کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ کو تذکرہ کر رہے تھے، آدمی پھولے نہیں سماتا، رہی میری بات وہاں ہو رہی تھی، کیا بات ہے،
میرے اندر کچھ نہ کچھ تو قابلیت ہے، کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ تو لے کے میں بھی پیدا ہوا ہوں کہ میرا تذکرہ وہ لوگ اپنی مجلس کے اندر کر رہے تھے۔ اب سوچئے اللہ کہہ رہا تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں اپنے یہاں یاد کروں گا۔ تم سے پاکیزہ مجلس، ایسے لوگوں کی مجلس جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر گناہ کیا ہی نہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان فرشتوں کی مجلس میں تمہارا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے؟ وہ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی تسبیح اپنی جیب کے اندر ضرور رکھیے، جہاں موقع ملے، آپ کو چسکا لگ جائے گا نا تو آپ بے چین رہیے گا، تھوڑا سا بھی آپ کو موقع ملے، 5 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے۔ آپ ٹریفک میں کھڑے ہیں، کسی دکاندار کے یہاں کھڑے ہو کر میں آ رہا ہوں، مجھ سے 5 منٹ میں آپ کا مال آ رہا ہے، یا کہیں بھی آپ ہاسپٹل میں کھڑے ہیں، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، دل چاہے گا کیسے تسبیح نکالوں اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاؤ، عادت بنا کر دیکھیے۔ دوسری بات، کم از کم 5 نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ کا ذکر تو کر ہی سکتے ہیں نا بھائی، کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ یہ کیا نماز پڑھا نہیں، لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کون سی چیز مسجد کے اندر کاٹ رہی ہے، فوراً قدم کہاں؟ مسجد کے باہر۔ بھائی تمہیں امام صاحب کی بات سننی ہے مت سن، نہیں سننی ہے مت سن، تجھے بیٹھنا ہے درس قرآن میں یا نہیں بیٹھنا ہے مت بیٹھ میرے بھائی، تجھے دعا میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا، جو دل چاہتا ہے مت کر، لیکن کم از کم نماز کے بعد اللہ کو تو یاد کر لے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ ارے مولوی صاحب سے دشمنی ہو سکتی ہے، امام سے دشمنی ہو سکتی ہے، جماعت والے سے دشمنی ہو سکتی ہے، جو لوگ نیکی کی طرف بلا رہے ہیں ان کے تئیں دل کے اندر بغض و عداوت پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے کیوں دشمنی کر رکھا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ارے میرا شکر ادا کر میرے بندے، ناشکری مت کر، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ یہ وعدہ کر رہا کہ میں تیرا تذکرہ کروں گا، تو پھر انسان بیوقوف ہے نا کہ اللہ کے مجلس میں اپنے تذکروں کو روکے رکھے۔ لہذا ذکر اللہ کا اہتمام بہت کرنا چاہیے۔ آپ جا کے دیکھیں گے سورہ جمعہ کے اندر آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح اور کامیابی بھی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پر ہی موقوف ہے۔ لہذا روزانہ کم از کم فجر کی نماز کے بعد تو 100 مرتبہ اللہ اللہ کرنا ہی چاہیے۔ اور اللہ کا ذکر یہی مطلب ہے کہ ہر عمل کے اندر اللہ کے حکم کو آگے رکھے۔ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹہ جو بھی قدم اٹھائے، جو بھی عمل انجام دے، پہلے یہ دیکھے کہ اس عمل کو انجام دینے کے سلسلے میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے اللہ کا جو حکم ہے اسی کے مطابق میں یہ عمل کو انجام دوں گا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ کا ایک مفہوم ہے۔ اور باقی ظاہری مفہوم یہ ہے کہ کم از کم آدمی اپنی زبان کے ذریعے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ ذکر کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو حالات ہیں کہ ان حالات میں کوئی کام نہیں ہے تو زبان سے ذکر ہو رہا ہے، اور جن حالات میں کسی کام میں مشغول ہیں تو دل سے ذکر ہو رہا ہے، دل میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، دل اللہ اللہ کی طرف متوجہ۔ اس کیفیت کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ذکر اللہ کو کوئی معمولی شے نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، تمہارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ اچھا کام کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، نیکی کے ساتھ زندگی کو گزارو گے، اللہ کی اطاعت کی فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تمہاری کوششوں سے واقف ہے۔ اس کا بہترین بدلہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اللہ کے سے بغاوت کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، اللہ کو بھولو گے، اللہ کا ذکر چھوڑو گے، تو اس کے کیا جو اثر ہے، اس سے جو تمہیں نحوست ہوتی ہوگی، اس پر جو تمہیں سزا ملنے والی ہے، ان تمام چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ دل کے اندر کیا ہے، انسان کس نیت سے کون سا عمل انجام دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر طریقے سے واقف ہے۔ انشاءاللہ ابھی تو کافی آیتیں رہ گئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔